جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس متوجہ ہوں، ہم پڑھ رہے تھے مولانا حالی کے بارے میں۔ کافی ہم نے اس کو کافی حد تک پڑھ لیا تھا جس دن ہماری کلاس ہوئی تھی کالج میں، تو اس کے بعد اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارا اینڈ پہ آخری حصہ ہمارا رہ گیا اور کچھ مشقی سوالات ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں، تو آج کے لیکچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ ہم نے جیسا کہ میں تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں کہ حالی کی ذاتی شخصی اوصاف یا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حالی اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے، کیسے انسان تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت محبت کرنے والے، نرم دل اور حساس انسان تھے، اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنے والے بڑے حیادار انسان تھے، اور اس کے علاوہ اخلاق اور مروت والے تھے۔ طلباء کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے، شفقت سے پیش آتے، اور کسی بات پر بھی وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں اختیار کرتے تھے، تو ان کے مزاج کے اندر بہت نرمی اور حلاوت تھی۔ تو آج ہم ان کا جو ہے یہی سبق، ان کا شخصی خاکہ، اس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات دیکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، حالی کے بارے میں آخری جو چند سطور ہماری رہ گئی ہیں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے رہتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر ویسے وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی کی باتیں کرتے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ ظرافت، ہنسی مذاق کی باتیں، مزاح کی باتیں۔ تو اب ان کے کلام میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بہت نرم دل اور رحم دل انسان تھے، ذرا سی بات پر وہ بہت زیادہ بے چین اور مضطرب ہو جایا کرتے تھے، اور کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کسی کو بھی دکھ یا تکلیف میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا، جن لوگوں نے صرف کلام پڑھا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، تو وہ شاید ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہوں کہ حالی ہر وقت روتے رہتے ہوں گے، بسورتے رہتے ہوں گے، یا اس طرح کی ان کی شخصیت ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت رحم دل انسان تھے، وہ ہر ایک کا دکھ درد محسوس کیا کرتے تھے، اور ذرا سی بات پر وہ پریشان بھی ہو جاتے تھے، لیکن مزاج کے لحاظ سے وہ بہت خوش مزاج انسان تھے، خوش طبع تھے، خوش مزاج تھے۔ شگفتہ مزاج، خوش طبع ہونا، اچھے مزاج کا ہونا، اور خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں، اپنے ہم عمر دوستوں میں۔ اب دیکھیں، ہر انسان کا اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے۔ چھوٹے جو ہوتے ہیں ان سے شفقت والا رویہ، بڑوں کے لیے احترام، اور جو اپنے ہمارے ہم عمر دوست ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ ہماری بے تکلفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر انسان کے کچھ نہ کچھ بے تکلف دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ حالی ہر وقت رونے بسورنے والی شخصیت ہے، بلکہ وہ بھی اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بہت بے تکلفی سے پیش آنے والے تھے، اور ہنستے بولتے بھی تھے، اور ہنسی مذاق کی بات بھی کیا کرتے تھے، شوخی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب طنز آپ کو جیسا کہ جانتے ہیں کہ حالی کے دست راست تھے، حالی سر سید احمد خان کے دست راست تھے، اور ان کی تحریروں کا مقصد قوم کی اصلاح تھا، اور اصلاح ہی کے پیش نظر طنز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ طنز و مزاح جو ہے وہ بیسیکلی معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مرحوم ہماری قدیم تہذیب کا بے مثال نمونہ تھے، یعنی ہماری جو قدیم ثقافتی ورثہ ہے اس کا ایک بہترین وہ نمونہ تھے۔ ہمارے جو پرانے دور کے بے مثال قسم کے لوگ تھے وہ ان میں شامل ہیں۔ شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی، یعنی شرافت اور نیک نفسی، ان کی طبیعت کی سادگی، انکساری اور شرافت جو تھی وہ ان کی طبیعت کا ایک ایسا حصہ تھی کہ ان کے علاوہ کہیں اور اس طرح کی دکھائی نہ دیتی۔ چہرے سے شرافت، ہمدردی اور شفقت ٹپکتی، اور دل کو ان کی طرف کشش ہوتی، یعنی وہ حلیے سے ہوتا ہے نا کہ ایک ہم فرسٹ امپریشن انسان کے بولنے سے پہلے اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور اس کی شخصیت سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، اچھا یہ بندہ غصے والا ہے، یہ بندہ
نرم دل ہے، یہ بندہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور بعض اوقات ہماری فیس ریڈنگ غلط بھی ثابت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کسی شخصیت کو دیکھ کر کچھ ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر لیں تو وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر جو شرافت تھی وہ دکھائی. کچھ لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں بہت انوسینٹ ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں، تو ہمدردی اور شفقت ٹپکتی تھی اور دل کو ان کی طرف کشش ہوتی تھی. یعنی وہ ایسی شخصیت تھے کہ اپنی طرف خود متوجہ کرتے. ان کے پاس بیٹھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی چیز ہم پر اثر کر رہی ہے. درگزر کا یہ عالم تھا. درگزر معاف کرنا، برداشت کرنا. ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی کیسی ہی بد معاملگی اور بد سلوکی کیوں نہ کرے، برے انداز سے کیوں نہ پیش آئے، ان کے تعلقات میں کبھی فرق نہ آتا تھا. یعنی لوگوں کی لوگ ان کے ساتھ جیسا بھی برا رویہ کریں، برا سلوک کریں، ان کے رویے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے، جب ملتے تو اسی شفقت اور عنایت سے پیش آتے. اور کیا مجال کہ اس بد سلوکی یا بد معاملگی کا ذکر زبان پر آنے پائے. یعنی جب بھی وہ لوگوں سے ملتے تھے تو ہمیشہ اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے پیش آتے. اور کیا مجال کہ اس بد سلوکی یا ان کا جو اس نے برا سلوک کیا کسی دوسرے نے. یہ ضروری نہیں، ہم تو بڑے عام سے انسان ہیں، ہمارے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو ہم اس کو آگے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں، نہیں تو دل میں رکھ لیتے ہیں، اور موقع ملتے ہی ہم فوراً اس کا حساب برابر نہ کریں تو ہمیں چین نہیں پڑتا. تو حالی جو تھے وہ کیوں عظیم انسان تھے. حالی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی نے بد سلوکی کا مظاہرہ کیا، تو بھی انہوں نے اس کو دل میں نہ رکھا اور پھر کبھی ایسا نہ کیا کہ موقع ملنے پر فوراً اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی یا اسے جتانے کی کوشش کی کہ ہاں بھائی تم سے واسطہ پڑا تھا، تم نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں پھر بھی تم پہ احسان کر رہا ہوں. ایسا بھی وہ نہیں کرتے تھے. وہ پرلے درجے کے نکتہ چین جو دوسروں کی عیب گیری کیے بغیر مانتے ہی نہیں، ان کے ڈنک یہاں آ کر گر جاتے تھے. اور وہ لوگ جو ہر بندے کے اوپر نکتہ چینی کرتے تھے، دوسروں کے غیبت کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط رائے قائم کرتے تھے، منفی رویے کا اظہار کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے تھے، وہ جب ان سے ملتے تو ان کے ڈنک گر جاتے، یعنی بے بس ہو جاتے. وہ ان کی برائی کرنے کے قابل، برے سے برا آدمی، یعنی مطلب یہ ہے کہ برے سے برا آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے آ کر ان کے ساتھ ایسا کرنے کے قابل نہ رہتا. اخلاق اگر سیکھنے کی چیز ہے تو وہ ایسے ہی پاک نفس بزرگوں کی صحبت میں آ سکتے ہیں، ورنہ یوں دنیا میں پند و نسائی کی کوئی کمی نہیں. دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں. یعنی دنیا پند و نسائی نصیحت کی باتیں، نصیحت کے جیسے آپ اقوال زرین پڑھتے ہیں، پند و نصیحت آموز باتیں، اقوال زرین وغیرہ، تو اس سے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن کتابیں کوئی کھولے گا، کوئی پڑھے گا، اس سے کچھ سیکھے گا. اس سے یہ کہتے ہیں مولوی عبدالحق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی نیک انسان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، نیک انسان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، ایک اچھے انسان، ایک خوش اخلاق انسان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ضرور اس کے اخلاقیات کا آپ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور حالی جو ہیں کیسا ہی برا زمانہ کیوں نہ ہو، دنیا کبھی اچھوں سے خالی نہیں ہوتی. یعنی کتنا ہی برے حالات کیوں نہ ہو جائیں، دنیا میں ہر طرف برائی ہی کیوں نہ پھیل جائے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ کبھی ختم نہیں ہوتے. اب بھی بہت سے صاحب علم و فضل، با کمال، ذی وجاہت، نیک سیرت اور نیک دل لوگ موجود ہیں، مگر افسوس کہ کوئی حالی نہیں. یعنی بہت سے پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، با کمال لوگ، بہت سی خوبیوں کے مالک، بہت سے ہنرمند افراد، بہت اچھی عادات کے مالک، بہت اچھی خوبیوں کے مالک موجود ہیں، لیکن حالی جیسا کوئی نظر نہیں آتا. حالی کی شخصیت جو تھی وہ لاجواب تھی. ان کا کوئی جو ہے دنیا میں ایسی کوئی اور مثال اس طرح کی نہیں ملتی کہ حالی جیسا کوئی قابل انسان نظر آئے. یہ تو ان کے خیالات ہیں، ان کی طرف سے عقیدت کا اظہار ہے جو انہوں نے کیا ہے ان کے بارے میں. مولوی عبدالحق کا کہنا ہے تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ کتابیں پڑھنے سے ہم نہیں سیکھتے جتنا کہ ہم کسی اچھی محفل میں جا کے. ہم کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا جو ہے
وہ ہر کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے، ڈگری بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، ایک تعلیمی ادارہ یا ایک استاد کی صحبت جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتی ہے، اور تربیت جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔